حقیقت کیا ہے یہ بتلا رہی ہے، شہادت راستہ دکھلا رہی ہے۔ سن 956 ہجری ایران پر صفویوں کا دور حکومت تھا۔ اہواز شہر کے قریب موجود شوستر نامی علاقے کے ایک علمی گھرانے میں قاضی نور اللہ نے آنکھ کھولی۔ قاضی نور اللہ نجیب الطرفین سادات میں سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب امام زین العابدین اور امام حسن کی بیٹی بی بی فاطمہ بنت حسن سے جا کر ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد قاضی نور اللہ شوستری نجف اشرف تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد آپ مشہد آ گئے۔ مشہد کے حوزہ میں آپ کا کل علمی دورانیہ 12 سال پر محیط ہے۔ ان 12 سالوں میں ہندوستان کے ایک عالم ابو الفدا گیلانی سے آپ مسلسل رابطہ میں رہے۔ ہندوستان پر اس وقت مغلوں کی حکومت تھی۔ حکیم ابو الفدا گیلانی جو کہ قاضی نور اللہ شوستری کے دوستوں میں سے تھے، اپنے خطوط کے ذریعے قاضی نور اللہ شوستری کو گاہے بگاہے اہل بیت کے چاہنے والوں پر ہندوستان میں ہونے والے مظالم سے آگاہ کرتے رہتے، جن میں سب سے بڑا ظلم سرزمین ہندوستان پر تبلیغ آل محمد پر پابندی کا تھا۔ حکیم ابو الفدا سے موصول ہونے والی خبروں کے بعد قاضی نور اللہ شوستری بھی ہندوستان آنے کے خواہشمند تھے۔ انہی دنوں دربار اکبری میں موجود قاضی القضات معین الدین بیماری میں لاحق ہو گئے۔ ابو الفدا نے اکبر کو قاضی نور اللہ کا تعارف کروایا، جسے سننے کے بعد اکبر نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اس مسند قضاوت پر قاضی جیسی ہی کسی شخصیت کو بٹھانا چاہتا ہے۔ سن 952 ہجری نور اللہ ہندوستان پہنچے۔ ہندوستان آتے ہی اکبر نے آپ کو مسند قضاوت کی پیشکش کی۔ قاضی نور اللہ نے مسند قضاوت پر بیٹھنے کی ایک شرط رکھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ قضایا سے متعلق کوئی بھی فیصلہ دیتے وقت مجھے کسی ایک فقہ کے قانون کا پابند نہیں کیا جائے۔ قاضی نور اللہ شوستری اپنی فقہ کے علاوہ فقہ اربع میں بھی اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد قاضی 24 سال تک دربار اکبری میں رہے، اور تاریخ کی مستند گواہیوں کے مطابق کسی ایک دن بھی قاضی نے کوئی فیصلہ فقہ جعفریہ سے ہٹ کر نہیں دی۔ اگر آپ کے دیے گئے فیصلوں پر کوئی اعتراض کرتا تو آپ فقہ اربع میں سے کسی ایک فقہ سے اپنے اس فیصلے کو ثابت کر دیتے۔ ان 24 سالوں میں قاضی نور اللہ شوستری نے بہت سی کتب تحریر فرمائی، جن میں مجالس المومنین، مصائب النواسب، شرح تہذیب الاحکام اور دیگر بہت سی کتب شامل ہیں۔ لیکن قاضی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ احقاق الحق کی تدوین ہے، جو فضل ابن روزبہان کی کتاب ابطال الباطل کا جواب تھی۔ فضل ابن روزبہان نے ابطال الباطل علامہ ہلی کی ولایت کے موضوع پر لکھی گئی کتاب نہج الحق و کشف الصدق کے رد میں لکھی، اور یہ دعویٰ کیا کہ کوئی بھی شخص اس کتاب کا جواب نہیں لا سکتا۔ قاضی نور اللہ شوستری نے اس کتاب کا جواب 17 دنوں میں مکمل کر دیا۔ یہ کتاب آج بھی احقاق الحق کے نام سے موجود ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری نے تقیہ میں رہتے ہوئے دربار اکبری میں خود کو فقہ اربع کے عالم کے طور پر متعارف کروایا، لیکن مخالف علماء یہ بات جانتے تھے کہ آپ کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے۔ اس لیے قاضی نور اللہ شوستری انہیں ایک آنکھ نہ بھاتے، لیکن اکبر کیونکہ خود قاضی کی شخصیت کا معترف تھا، اس لیے اکبر کے ہوتے ہوئے مخالفین کی کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ سن 1014 ہجری جب اکبر اس دنیا سے گیا تو اس کا بیٹا سلیم یعنی جہانگیر تخت حکومت پر بیٹھا۔ جہانگیر تمام مغل بادشاہوں کی نسبت زیادہ متشدد اور شیعہ مخالف ثابت ہوا۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پانی پت کے علماء نے جہانگیر کو بتایا کہ قاضی نور اللہ شوستری شیعہ ہے۔ جہانگیر نے یہ خبر سنتے ہی پانی پت کے علماء سے ثبوت لانے کو کہا۔
مخالفین نے اپنا ایک جاسوس قاضی کے شاگردوں میں شامل کر دیا اور اس نے کچھ ہی عرصہ میں قاضی کا اعتماد حاصل کر لیا۔ وہ باقاعدگی سے قاضی کے خفیہ دروس میں شامل ہوتا۔ ایک دن وہ احقاق الحق کی تحریریں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تحریریں جب جہانگیر کو پیش کی گئیں تو ان ثبوتوں کے ملنے کے بعد جہانگیر نے قاضی کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ اس موقع پر شہنشاہ جہانگیر کی بیگم نور جہاں بھی محل میں موجود تھی۔ نور جہاں بذات خود محب اہل بیت تھی، اس لیے جس حد تک ممکن ہوا اس نے قاضی کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت جہانگیر کے سر پر شیعہ دشمنی کا بھوت سوار تھا، اس لیے اس نے نور جہاں کی ایک نہ سنی اور جلاد کو حکم دیا کہ قاضی کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے، جس کے بعد قاضی کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور جہانگیر کے حکم پر قاضی کی لاش جمنا کے کنارے ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دی گئی۔ اسی دن رات کو گوالیار میں موجود ایک ایرانی سردار کی خواب میں پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا آئیں اور اس ایرانی سردار کو بتایا کہ مغلیہ دربار میں قاضی نور اللہ شوستری کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ بی بی نے اس ایرانی سردار کو حکم دیا کہ وہ جائے اور قاضی کی لاش کو جمنا سے اٹھا کر اس کی تدفین کرے۔ اگلی صبح یہ سردار جہانگیر کے دربار میں پہنچا اور جہانگیر کو خبردار کیا کہ اگر تم نے مجھے قاضی کی تدفین سے روکا تو میں حکومت ایران کو تمہارے اس ظلم کی خبر پہنچا دوں گا۔ یہ سن کر جہانگیر نے اس ایرانی سردار کو قاضی کی تدفین کی اجازت دے دی۔ اس ایرانی سردار نے قاضی کے لاشے کو جمنا کے کنارے سے اٹھایا اور آگرہ میں اس جگہ پر لے آیا جہاں آج قاضی کا مزار پورے آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ آغا غفرآباد کے شاگرد میر حامد حسین صاحب ابقات الانوار نے سن 1800 عیسوی میں قاضی نور اللہ شوستری کی قبر پر مزار تعمیر کروایا اور انہی کے بیٹے ناصر حسین ناصر الملت صاحب تحفہ احمدیہ نے اس مزار پر سالانہ عشرہ مجالس کا آغاز کروایا جو آج تک جاری ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری کا مزار آگرہ کینٹ میں دیال باغ روڈ پر موجود ہے۔ ہر سال لاکھوں زائرین قاضی کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور ان عشرہ مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔